بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ سبق چل رہا تھا تختی نمبر 9 اظہار۔ پچھلے سبق میں اظہار کسے کہتے ہیں، اظہار کا دوسرا نام کیا تھا، حروف حلقی، حروف اظہار، حروف حلقی کتنے ہیں یہ بتایا گیا تھا، اس کے قواعد بتائے گئے تھے، اور اظہار کس طرح ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ آج کا سبق ہوگا ہجے، تو ہر کسی کو آ چکا ہوگا۔ ہجے ہے، متن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجرا کرایا جائے گا۔ چونکہ بڑے بڑے جملے آ رہے ہیں اور کلمے آ رہے ہیں، اس لیے آج سے ہر لفظ کا اجرا کرایا جائے گا اور قواعد بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اظہار کا قاعدہ بیان کیا گیا تھا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کا اظہار ہوگا، تنوین یا نون ساکن کا اظہار ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ یہ تھا اس کا قاعدہ۔ آج کا سبق چلے گا طیرن ابابیلا۔ ایک دو کا ہجے کر لیتے ہیں، پھر رواں پڑھ لیں گے۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ را کے بعد جو الف ہے اسے پڑھا نہیں جائے گا، صرف تنوین پڑھیں گے۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا۔ با یا زیر بی، ابابی۔ لام زبر لا، ابابیلا۔ طیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن۔ حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی۔ یا زبر یا، حامیہ۔ تا دو پیش تن، حامیتن۔ اس طرح ہجے کر لینا ہے۔ رواں کس طرح پڑھنا ہے؟ طیرن ابابیلا، نارن حامیتن، لمن خشی من غیرہ، یومئذ علیہا منہ خطابا۔ پڑھنے میں ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ من کے بعد ہا پڑھ رہے ہیں یا ذال کے بعد تنوین کے بعد کوئی حرف پڑھ رہے ہیں تو اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آواز لوٹ کر واپس نہیں آنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ قلقلہ ہو جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ قلقلہ یہ نون میں سے قلقلہ حروف میں سے نون نہیں ہے، اس لیے اسے جھٹکے کے ساتھ نہ پڑھیں، اس طرح بھی نہ پڑھیں کہ آواز لوٹ کر واپس آئے، جیسے من غیرہ، لمن خشیہ، اس طرح نہ پڑھیں، بلکہ سکون تام ادا کریں، ایک دم رک جائے، اس کے بعد پھر دوسرا حرف پڑھیں، جیسے لمن خشیہ یومئذ علیہا، یہ صحیح ہے، یومئذ علیہا یہ غلط ہے، اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں۔ تو پہلے اجرا کر لیتے ہیں۔ طا متحرک ہے کیونکہ طا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت والے حرف کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اتنا بھی جلد نہ ہو کہ جھٹکا ہونے لگے۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم یعنی سکون ہے، ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ایک مرتبہ ملا کر پڑھیں گے۔ را منون ہے کیونکہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے۔ اس طرح پورا یہاں تک ہجے کریں گے۔ اس میں پوری بات آ گئی ہے۔ اس میں جو نیا ہے وہ ہے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، بھائی یہی ایک نیا ہے، تو اس کا اس طرح کریں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے،
کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. سمجھے؟ یہ اس طرح اس کا اجرا کریں گے. اب قاعدہ بیان کر لیتے ہیں. قاعدہ ہے طیرن ابابیلا میں 4 قاعدے ہو رہے ہیں. یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگی. یا لین ہوگی. یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تنوین کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے تنوین کا اظہار ہوگا. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. تو اس طرح قواعد بیان کرنا ہے. یہ قاعدہ اسی وقت بیان کر سکتے ہیں جب پورے قواعد ازبر یاد ہوں، صحیح سے یاد ہوں، تب یہ قواعد آپ بیان کر سکتے ہیں. نارن حامیتن میں 3 قاعدے ہو رہے ہیں. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. بیچ میں قاعدہ رہ گیا نا اور ہا کے بیچ میں. تنوین کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے یا حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے تنوین کا اظہار ہوگا. لمن خشیہ، لمن خشیہ میں ایک قاعدہ نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے خا ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا. من غیرہ، من غیرہ میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں. نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے غین ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا. اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں. یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگی. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. یومئذ علیہا اس میں 4 قاعدے ہو رہے ہیں. واولین ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واولین ہوگا. واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تنوین کا اظہار ہو رہا ہے، یہ اظہار حلقی ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے یا حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے تنوین کے اظہار حلقی ہوگا. یا لین ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یا لین ہوگی. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. منہ خطابا میں 2 قاعدے ہو رہے ہیں. نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے ہا ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا. الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یہ ہو گیا پورا قاعدہ بیان ہو گیا. تو اس طرح آج سے انشاءاللہ اسی طرح پورے قواعد بیان کی جائیں گے تاکہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہات نہ رہے کہ اس کا قاعدہ کس طرح بیان کریں گے یا اس کا اجرا کس طرح کریں گے. ہر سبق میں اس طرح بیان کیا جائے گا. آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.